میت والے ہیں یا جماعت آئی ہے؟ جماعت آئی ہے کہ میت والے؟ میت والے تو نہیں، میت والے تو نہیں، جنازہ تو ہے نا، ان کو لکھ کر دے دینا، اعلان کرنے کے لیے مجھے نہیں معلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی رفیق، ان لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں اور گھروں میں سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق سے اور اس کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور اس کی مہربانی سے آپ کی خدمت میں جو مضمون پیش کیا جا رہا تھا وہ یہ کہ خلیفہ راشد، خلیفہ سوم، امیر المومنین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، ناشر قرآن، ذی الہجرتین، ذی النورین، دوہرے داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ سلسلہ گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی وجوہات سے بنتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بنی کہ ان کی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ ایک رشتہ داری اس وجہ سے بھی بنی کہ 5ویں پشت پر جا کر ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ ایک رشتہ داری اس وجہ سے بھی بنتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی جس کا رشتہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کرایا جا چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، بات پکی ہو گئی تھی،
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس بیٹی کو اپنے چچا کے بیٹے حضرت رقیہ کا نکاح یا بات پکی کر لی تھی ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ۔ اور جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، چچا اسلام کا مخالف تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے اس کے دل میں نفاق، بغض، نفرت بھری ہوئی تھی، اور اس نے گستاخی اور بے ادبی کی تھی، جس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارے لیے اس گھر میں رہنا حرام ہے، تم نہیں رہ سکتے میرے ساتھ جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق جا کے نہ دے آؤ۔ ایک بیٹی عتبہ کا نکاح، عتبہ کی رخصتی، عتبہ کا کیا کہتے ہیں اس کو، منگنی ہوئی تھی، خطبہ ہوا تھا حضرت رقیہ کے ساتھ، اور ابو لہب کی دوسرے بیٹے عتیبہ اس کا نام تھا، اس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ طے ہوا تھا۔ دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے لیے میرے گھر میں رہنا حرام ہے، میں تم کو ہرگز گھر میں برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر میں کہ تمہارے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹیاں ہو، اور جس کو نہ ماننے پر بقول ان کے کہ ان کے اللہ نے قرآن مجید میں میرے خلاف صورت نازل کر دی، لہذا جا کے طلاق دیا۔ عتبہ نے تو طلاق دے دی، لیکن عتیبہ نے صرف طلاق نہیں دی بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے پھاڑے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پر تھوکنے کی کوشش کی۔ اللہ نے بچانا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پر ان کا تھوک نہیں گرا، باہر گر گیا، فاصلے پر گر گیا، لیکن اس نے اپنی طرف سے گستاخی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی۔ عتبہ نے تو چونکہ صرف طلاق دی تھی، اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دل اقدس پر جو گزری وہ تو گزری، لیکن عتیبہ نے، اس کے چھوٹے بھائی نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صرف دل کو نہیں دکھایا بلکہ بڑی زبردست گستاخی کی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا عتیبہ پر مقرر کر دے، مسلط کر دے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ عتیبہ جس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، وہ تو حالت کفر میں مارا گیا، لیکن یہ عتبہ ابو لہب کا بڑا بیٹا جس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کو ریجیکٹ کیا اور جا کر طلاق دی، لیکن گستاخی نہیں کی، اللہ کی شان دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے اس کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔
میرا خیال ہے بہت سارے میرے احباب اور میرے دوست اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ عتبہ کا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو جانا، بہت سارے لوگ اس بات سے ناواقف ہوں گے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ عتیبہ کو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کی اس بد دعا کے نتیجے میں بہت بری طرح اس کا انجام ہوا، اور بہت خوفناک انجام ہوا، اور بہت بری طرح مارا گیا۔ لیکن ابو لہب کا ایک بیٹا عتبہ، اگرچہ اس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ کو چھوڑ دیا تھا، طلاق دے دی تھی، اس کے مقدر میں نہیں تھی، لیکن گستاخی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے فتح مکہ کے موقع پر عتبہ کو اسلام عطا کر دیا۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ کبھی ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، کبھی ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے عبادت پر کہ ہم بہت بڑے عابد ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہیں سو دے دیں، جس سے وہ محبت کریں اسے ایمان کی دولت دے دیں۔ ابو طالب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تقریباً 44 ایئرز سے زیادہ خدمت کرتا رہا، لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب کو ہدایت نہ ملی، دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت ہوئے، اور جس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بیٹیوں کو طلاق دی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اللہ کی ان کی اوپر نظر رحمت گئی، اللہ نے ان کو ایمان کی اسلام کی دولت عطا کر دی۔ اللہ کی عجیب شان۔ ہندہ زوجہ ابی سفیان، جس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے چچا کا کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر چبایا، اور بدن کے ایک ایک اعضاء کے ٹکڑے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، ان کو ہدایت مل گئی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل کی بہو مسلمان ہو گئی۔ ابو سفیان جو کئی لڑائیوں میں کمانڈر ان چیف بن کر کافر کی طرف سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور کئی جنگیں لڑی ہیں، اللہ نے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، ان کو ہدایت مل گئی۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ وہ چچا، وہ محبوب چچا کہ جس نے 8 سال کی عمر سے لے کر اپنے مرتے دم تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا، آخری وقت میں جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایمان کی دعوت دینے کے لیے آخری وقت تک جاتے رہے اور آخری وقت میں بھی دعوت دی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اختار النار علی العار، کہ میں مر جاؤں گا اور جہنم میں جاؤں یہ مجھے پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ عرب کی عورتیں مجھے تانا دے میرے مرنے کے بعد کہ ابو طالب موت کے ڈر سے ایمان لے آیا۔ لہذا انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، ہم کس کھاتے میں اپنے ایمان پر ہم بڑائی کا اور تفاخر کا اور فخر کا اظہار کریں اور کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ اپنے نیک عملوں پر، نیک عبادتوں پر، نیک نیتوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطاؤں پر، ایمان پر، قرآن پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ تیری توفیق سے ہمیں جو کچھ ملا ہے، تیری توفیق سے، ہم تو اس قابل نہ تھے، تیری توفیق سے ملا ہے۔ اللہ جس توفیق سے آپ نے عطا کیا ہے، مرتے دم تک اے اللہ اس توفیق کو ہمارے ساتھ شامل حال رکھنا۔
کہیں ناراض ہو کر ہم سے اپنی نعمتوں کو چھین مت لینا۔ تو یہ عتبہ جس نے طلاق دی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کو، عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ یہاں عتبہ سے طلاق ہوتی ہے، وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کا رشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ سے 2 صاحبزادے نصیب کرتے ہیں، 2 اولاد۔ ایک مس کیریج ہو گیا، ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ بچہ فوت ہو گیا، اور وہ بچہ اسقاط ہو گیا، ناتمام بچہ پیدا ہو کر گر گیا۔ ایک تو وہ بچہ ہے، اور دوسرا بچہ پیدا بھی ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا، وہ تھا حضرت عبداللہ۔ اور یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوئے۔ چھوٹی سی عمر تھی، حضرت عبداللہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ چھوٹی سی عمر تھی، گھر میں مرغیاں پال رکھی ہوئی تھی، ایک مرغی نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آنکھ میں چونچ ماری، آنکھ ضائع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پورا چہرہ سوجن ہو گیا، پھول گیا، انفیکشن ہو گیا، اور انفیکشن اتنا بڑھا کہ وہ انفیکشن جان لیوا ثابت ہوا، اور حضرت عبداللہ، حضرت رقیہ اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کے بیٹے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ ایک بچہ مس کیریج ہو گیا، ایک بچہ بچپنے میں فوت ہو گیا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تو عمر تھی، 20 21 22 سال کی ان کی عمر تھی کہ اس حالت میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت رقیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں بڑھی، لیکن حضرت رقیہ کی 2 اولاد ہیں، ایک مس کیریج ہے اور ایک لڑکا پیدا ہوا، اور بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان کے نکاح میں ہے، اس لیے حضرت عثمان داماد رسول بھی ہوئے۔ تیسرا رشتہ، حضرت عثمان غمزدہ رہنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان تمہارے غمزدہ رہنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر تو قیامت بیت گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عثمان ایسا کیا ہوا؟ کیا آپ کی کمر ٹوٹ گئی، آپ پر قیامت گزر گئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اس سے بڑھ کر اور کیا قیامت مجھ پہ طاری ہوگی کہ آپ کے اور میرے درمیان داماد اور سسر کا رشتہ تھا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ میں اس رشتہ کے ٹوٹ جانے کو قیامت سے کم نہیں سمجھتا، اور اپنی کمر کے ٹوٹنے سے کم نہیں سمجھتا۔ رشتے اور بھی بہت سارے ہیں، نانی کی طرف سے رشتہ ہے، اور ہمارے
5ویں پشت پر جا کر رشتہ ملتا ہے، اور آپ کا نواسا میرا بیٹا ہے، یہ بھی ایک رشتہ ہے۔ لیکن یہ رشتہ جو داماد اور سسر کا رشتہ تھا، یہ رشتہ تو ٹوٹ گیا، اور اس رشتہ کے ختم ہو جانے سے اور اس رشتہ کے نہ ہونے سے مجھ پر تو قیامت بیت گئی ہے، اور میں اپنے آپ کو بالکل کلم کلا محسوس کرتا ہوں، اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بالکل ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے پہلے ایک درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ عدت پوری ہوئی تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابوبکر، میری بیٹی حفصہ آپ کو پتہ ہے بیوہ ہو گئی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ فارغ ہے شادی کے لیے، اگر آپ شادی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی نہیں، میرا کوئی پروگرام نہیں ہے ابھی شادی کرنے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کا۔ تو کہا ابوبکر داماد نہ ملے تو کوئی بات نہیں، عثمان داماد ہو جائیں میرے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر عرض کیا کہ عثمان، میری بیٹی حفصہ، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، شادی کے قابل ہے، وہ رشتے کی تلاش میں، اگر آپ شادی کر لیں، آپ کے بھی کوئی اہلیہ نہیں، آپ شادی کر لیں تو بہت اچھے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اچھے رشتے کی تلاش میں رہیے، لڑکے کے پیغام آنے کا انتظار نہ کیجیے۔ اگر لڑکا اچھا ہو اور آپ کی نظر میں اچھا ہو تو لڑکی والا بھی لڑکے کے حاصل کرنے کی تمنا میں پہل کر سکتا ہے اور جا کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے تمہارا بیٹا یا تم پسند ہے، اگر تم نے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی حاضر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی شرما شرمی میں اور معاشرے کی شرما شرمی کی وجہ سے وہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عزت والا، شرافت والا، شرم والا، حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے سارے خاندان کی ہماری حیائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا پر قربان کرتے ہیں۔ عمر فاروق سے بڑھ کر کس کی حیا؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی اور عدت گزار لی، تو عدت گزارنے کے بعد اب ان کی نگاہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں تھا۔ چلے گئے، حضرت ابوبکر سے کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت ابوبکر نے کہا اس وقت مجھے خواہش نہیں ہے، میں نہیں کرتا۔ اور پھر حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں اور حضرت عثمان سے جا کر کہتے ہیں میری بیٹی حفصہ کا نکاح کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا اس وقت مجھے حاجت نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا حضرت عثمان کے اس جواب پر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انکار کر دیا سمجھ میں آتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا میری بیٹی سے نکاح نہ کرنے پر، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور مجھ سے ہضم نہ ہوئی۔ مجھے حد درجے کا غصہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ شادی کے قابل ہے، جوان ہے، اور میں اس کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں۔ ہاشمی بیٹی ہے، قریشی بیٹی ہے، قریشی خاندان سے ہے، ہاشمی تو نہیں، قریشی خاندان سے ہے، خاندان قبیلہ ہمارا رلتا ہے، اور میں ان کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں اور یہ قبول نہیں کر رہا۔ بہت غصہ آیا
غصے کو پہلے تو برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، اب اس طرح نہیں ہوگا، اب میں نے دل سے اس کو نکالنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دل میں رہ رہ کر کہیں بغض کا، عناد کا سبب نہ بن جائے، چلو اس غصے کو نکالتے ہیں، اس ابھار کو نکالتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمر فاروق پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ میرے داماد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، اور میری بیٹی بیوہ ہو گئی۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتے کا کہا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن میں نے حضرت عمر فاروق کو میں نے اپنی بیٹی پیش کی، اس نے انکار کر دیا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے انکار کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، گویا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آپ عثمان کو بلائیں، اور عثمان کو بلانے کے بعد کہیں میری بیٹی سے شادی کر لے۔ میری بات تو حضرت عثمان نے ٹال دی ہے، آپ کی بات تو نہیں ٹالیں گے نا؟ آپ بلا کر کہیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تو انکار نہیں کریں گے۔ یا اللہ، اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، تھوڑی دیر انتظار کر، اور یوں دعا دی کہ اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر خاوند نصیب کرے، اور عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی نصیب کرے۔ یہ دعا دی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہ اللہ عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیٹی نصیب کرے، اور اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر خاوند نصیب کرے۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا اور کہا، عثمان، میں دیکھتا ہوں آپ بڑے اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں، بہت غمزدہ رہتے ہیں، بڑے افسردہ رہتے ہیں، بڑے جو ہے غمگین رہتے ہیں، رنجیدہ رہتے ہیں، اس رنجیدہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کے دل میں جو رنج تھا، جو غم تھا، جو الم تھا، جو افسوس تھا، جو حسرت تھی، وہ کہہ بیٹھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر تو قیامت گزر گئی، اور مجھ پر جو صدمہ گرا ہے اس صدمے نے تو میری کمر توڑ دی ہے، اور میں کیوں افسوس نہ کروں کہ جس کے نکاح میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہو، اور وہ بیٹی کا انتقال ہو جائے تو بیٹی کی وجہ سے جو میرے اور آپ کے درمیان داماد کا اور سسرال کا، سسر کا رشتہ تھا، وہ رشتہ ختم ہو جائے، اور اس رشتے کے ختم ہو جانے نے مجھے بالکل زخمی کر دیا ہے، مجھے بالکل گرا دیا ہے۔ ابھی بات ہی چل رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی کی کیفیت شروع ہوئی، تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عثمان مبارک ہو، یہ لو جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کرا دیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعا جو عثمان کے حق میں تھی وہ یوں پوری ہوئی کہ عثمان کو اللہ تمہاری بیٹی سے بہتر بیٹی دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم، جو حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ، وہ بھی بیٹیوں میں مقابلہ ہے کہ وہ عمر کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی بیٹی تھی۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس دعا کا یوں اثر ہوا کہ عثمان کے نکاح میں عمر کی بیٹی کے بجائے رسول اللہ کی بیٹی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان دورے داماد ہوئے۔ ایک پہلے حضرت رقیہ تھی، 2 بچے تھے، اور ایک تو مس کیریج ہو گیا تھا اور دوسرا بچہ بچپنے میں فوت ہو گیا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم آ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خوش رہنے لگ گئے۔ اب وہ جو دوسری دعا دی تھی اس کا کیا بنا، وہ بھی چلتے چلتے بیان کر دوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر فکر نہ کرو، عثمان نے اگر نہ کہا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر بیٹا دینے والا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر کے پاس پیغام بھیجا کہ عمر، اگر تمہیں رضامندی ہو تو تمہاری بیٹی حفصہ میرے نکاح میں آ جائے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ان کی بیٹی حفصہ آتی وہ بہتر تھا، یا ان کی بیٹی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر قیامت تک کی صبح کے لیے ام المومنین بن گئی۔ جب شادی ہو گئی حضرت حفصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمر، میرا دل کہتا ہے تمہیں اس دن بہت غصہ آیا ہوگا جب تم نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرانے کی کوشش کی اور میں نے انکار کر دیا، کیا خیال ہے، غصہ آیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا غصہ تو آیا تھا، سچ بولتا ہوں غصہ تو بڑا آیا تھا کہ میں اس بڈھے کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں حضرت حفصہ، اور بڈھا مذاق بنا رہا اور میں انکار کر رہا، مجھے بڑا غصہ آیا۔ لیکن آپ بڑے تھے، آپ نے انکار کر دیا، مجبور تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہ عمر، اس انکار کی وجہ بھی تو معلوم ہوگی تجھے؟ کہا وجہ معلوم نہیں، میں نے کیوں منع کر دیا، یہ تو نہیں معلوم۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کے بیوہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تنہائی میں اور سیکرٹلی تمہاری بیٹی کے بارے میں مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ ابو بکر بتاؤ، اگر میں عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کر لوں تو کیا؟ اپنے خواہش کا اظہار کیا تھا میرے سامنے، اور صرف اس خواہش تک بات چلی تھی۔ اے عمر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے نکاح کے بارے میں تمہاری بیٹی کے حوالے سے صرف خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ بس۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کی بیٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی ان کو پسند ہے، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے بھی اجازت مل جائے اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آ جائے تو میں عمر کی بیٹی کا اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لوں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دے دی اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عمر تمہاری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ عمر ایک بات یاد رکھ کہ اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نکاح نہ کرتے تو ابو بکر اس نکاح کو تیرے پاس لے کر اس رشتے کو لے کر آتا اور ابو بکر تیری بیٹی سے شادی کر لیتا، ضرور کر لیتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر پکا تھا۔ خاندان ایک، 5ویں پشت پر جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ایک ہو جاتے ہیں۔ عبد مناف، عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک ہاشم اور ایک عبد شمس۔
عبد شمس کی اولاد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ہاشم کے پیڑھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تو حضرت عثمان کی 5ویں پشت پر جا کر رشتہ ایک. اس سے نیچے آئیں تو حضرت عثمان کی سگی نانی، ان کی والدہ حضرت عثمان کی والدہ حضرت عروہ، ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے. دوسرا رشتہ. تیسرا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بنتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پہلی بیٹی جو ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے چھوڑی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس بیٹی کا نکاح، رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر کے دامادی اور سسرالی کا رشتہ قائم کیا. یہ تیسری رشتہ داری ہے. پھر اسی بیٹی سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ایک نواسہ ملتا ہے. اس نواسے کا نام حضرت عبداللہ ہے. حضرت عثمان کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ کے نواسے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نواسے حضرت عبداللہ حضرت عثمان کے بیٹے ہوئے. یہ چوتھی رشتہ داری قائم ہوئی. اور اس چوتھی رشتہ داری کے بعد حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5ویں قرابت داری یوں بنتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سگی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آتی ہے. 5ویں رشتہ داری. اور حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی ایک فرد واحد کے نکاح میں نہیں آئی. عثمان وہ واحد خوش نصیب ہے اس روئے زمین پر کہ جس کے نکاح میں کسی ایک پیغمبر کی 2 نیکی آئی ہے. اور وہ پیغمبر بھی عام پیغمبر نہیں ہے، نبی الانبیاء ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، رسولوں کا رسول ہے. ان کی بیٹی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آتی. اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس بیٹی سے رشتہ ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ اس بیٹی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں. نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نانا نہیں بنتے. اور سن 9 ہجری کے قریب میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک بات چلتے چلتے بیان کر دوں. ہمارے ناواقفیت کی وجہ سے یا ہماری کم علمی کی وجہ سے یا ہماری تاریخ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہم ہر جگہ مار کھا جاتے ہیں. جو دشمن کے منہ سے سنا، جو دشمن نے بیان کیا وہ ہمیں قبول ہے. بس ہمیں تو تاریخ پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم تو جاہل کے جاہل رہنا چاہتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر اسلامی تاریخ سے کوئی دلچسپی ہوتی یا اسلامی تاریخ کی طرف ہمیں کوئی توجہ ہوتی یا اسلامی تاریخ سے ہمیں واقفیت ہوتی تو اسلام اور دین کے معاملے میں ہمارا دشمن ہم کو کبھی اتنا ذلیل و خوار نہ کرتا جتنے آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں. پوچھا جائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نواسوں کے نام بتاؤ
تو یا تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے گا، یا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن کا نام لے لیا جائے گا، یا پھر ان دونوں کے چھوٹے بھائی حضرت محسن کا نام لے لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں آل بیت پر، بس۔ کیونکہ یہ نام بھی ہم نے دشمنوں کی زبانی سنے، اور دشمنوں نے ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس خاندان سے کہ جو ان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی اس سے ہم کو ناواقف رکھا، جاہل رکھا، اور ہم بھی ایسے لٹو کے لٹو بنے رہے کہ دشمنوں نے جو سمجھایا وہی سمجھا، اور دشمنوں نے جو بتانا چاہا وہی معلوم کیا، اور ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہ کی کہ ہم بھی معلوم کریں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دیگر اولادیں کتنی ہیں، دیگر نواسیاں کتنی ہیں۔ حضرت زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان بیٹی سے دو طرح سے نانا بنتے ہیں۔ ایک بیٹی تھی حضرت زینب کی، اس کا نام تھا امامہ، اور دوسرے بیٹے تھے جس کا نام تھا علی۔ کسی نے سنا ہی نہیں جب علی بولتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں ان کو تو سب جانتے ہیں، لیکن علی ابن ابی العاص، حضرت زینب جو بڑی بیٹی تھی ان کے بیٹے بھی علی ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سب سے پہلے اور بڑے نواسے، اور اس نواسے کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہو رہا تھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سر مبارک پر کالی پگڑی تھی، وعلیہ امامۃ سوداء، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس دن کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، 10,000 کا لشکر تھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اور جب اونٹ پر بیٹھتے ہیں دو آدمی بیٹھتے ہیں، ایک آگے بیٹھتا ہے ایک پیچھے بیٹھتا ہے، تو پیچھے بیٹھنے والا ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کو پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ لکڑی تھی، اور اس اتنا جھکے ہوئے، اتنا سر جھکائے ہوئے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس لکڑی کا سرا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سر مبارک کو لگ رہا تھا۔ وہ تو پکڑنے کے لیے ہوتی ہے، عموماً اتنی ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھے انسان اس کے اوپر تو اس کے ناف تک، اس کے بیلی تک آئے بس، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تواضع کا عالم دیکھیے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہ سینہ تان کر چلتا ہے، اکڑ سے چلتا ہے، غرور اور نخوت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے، اس کے عملوں سے ٹپکتی ہے کہ میں اس ملک کا فاتح بنا ہوں، میں نے یہ ملک فتح کیا ہے، میں نے یہ ملک فتح کیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کو فتح کر رہے ہیں، اور یہ وہی مکہ مکرمہ ہے جہاں 8 سے 8 سال پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نکالا گیا، اتنا مجبور کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نکلنا پڑا۔ آج اسی مکہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فاتح بن کر اپنے 10,000 لشکر کے ساتھ وہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اونٹ پر سوار تھے، اور وہ کجاوے کی لکڑی سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک لگ رہا تھا۔ تواضع تو دیکھیو۔
اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس اونٹ پر ایک بچہ سوار تھا. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. یہ ضرور پتا ہوگا کہ فلاں فلاں فلم میں فلاں فلاں آدمی فلاں فلاں ایکٹر جا رہا تو اس کے ساتھ کون کون بیٹھا ہے، یہ تو پتا ہوگا. گھوڑے پر جا رہے تھے تو اس گھوڑے پر کون کون سوار تھے یہ تو پتا ہوگا. لیکن یہ نہیں پتا کہ اتنا بڑا واقعہ اسلام کا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ کنکرڈ ہو رہا، مکہ فتح ہو رہا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس اونٹ پر دوسرا کون آدمی سوار تھا یہ نہیں معلوم ہوگا. اور بھائی یہ ساری واقفیتیں کو چھپی ہوئی نہیں ہے، ہمارے صرف مولویوں کے سینہ گزٹ نہیں ہے کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو، اور دوسرا مولوی تیسرے مولوی کو، اور تیسرا مولوی چوتھے مولوی کو سناتا ہے. یہ سینہ گزٹ بات چلتی ہو، ایسی بات نہیں ہے. یہ تمام باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن بندے کو علم کا حاصل کرنے کا شوق بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور پھر بھی مسلمان جاہل ہے ان باتوں سے، مسلمان ناواقف ہے ان باتوں سے، مسلمان لا علم ہے ان باتوں سے، تو پھر قصور کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے کہ جس نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنا اس کے دل نے مجبور نہ کیا کہ یہ معلوم تو کر لیا جائے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات میں ان کے ساتھ کون تھا. میرے پیارو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ محبت کرو اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرو اور ان کی زندگی کے شب و روز کا پتہ کرو اور ان کے احوال کو جانو، ان کے اعمال کو جانو. یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 21ویں پارے سورۃ الاحزاب میں سیکنڈ ٹو لاسٹ رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تمہارے درمیان اس لیے بھیجا کہ تم ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے عملوں کو اپنی زندگی میں داخل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. اور جس زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے عملی نمونہ کے طور پر بنا کر بھیجا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں کیا اور آپ کیا اور ہمارے امت کیا، ان لوگوں نے اللہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں اتنے ہی جہالت میں اور اتنے ہی لا علمی میں اور اتنی ناواقفیت میں زندگی گزارتی. اللہ کی کروڑا 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 کروڑ رحمتیں ہوں. آمین بولو. ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ باب بھی ہم تک پہنچا دیا کہ جس باب کا پہنچانا ان پر فرض نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ ایک ایک باتیں امت تک پہنچائی کہ جن کا پہنچانا، جس کا معلوم کرنا امت پر فرض نہیں تھا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ سوچ کر کہ کل کوئی مسلمانوں میں عاشق زار ایسا پیدا ہوگا جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوگا، اور اگر وہ معلوم نہیں کر سکا ہوگا اور ہم نے ان تک نہیں پہنچایا ہوگا، وہ ہم کو دوش دے گا، وہ ہم پہ طعنہ کرے گا، وہ ہم پہ فقرے کسے گا کہ وہ کیسے محبوب تھے جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اس باب کو ہم تک بیان کر کے نہ گئے. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کو، اس باب کو بھی ان تک پہنچاتے ہیں. اور انہوں نے ہم تک پہنچایا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی تلواریں تھیں اور ان تلواروں کے نام کیا تھے. مثال کے طور پر اگر یہ بات ہم تک نہ پہنچتی
تو اس سے ہمارے دین میں، ہمارے ایمان میں کچھ نقصان نہ ہوتا، اتنا ہو جاتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تلواریں ہیں، تو ہم تک یہ بات کافی تھی۔ لیکن تلواریں کتنی تھی، ان تلواروں کے نام کیا تھے؟ اگر نام نہ پہنچاتے تو ٹھیک تھا، لیکن قربان جاؤں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اس محبت پر، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ان باتوں کے ہم تک پہنچانے تک کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ تلواریں بھی بتائی کہ میرے آقا علیہ السلام کی اتنی تلواریں تھیں اور ان تلواروں کے نام یہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے گھوڑے کتنے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام کی ڈاچیاں، اونٹنیاں کتنی تھی؟ اور میرے آقا علیہ السلام کے دراز گوش، جسے ہم نارمل اصطلاح میں ڈونکی کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دراز گوش حمار جسے آپ کہتے ہیں، وہ کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ ان گھوڑوں کے نام کیا ہیں؟ ان گھوڑوں کے کلرز کیا ہیں؟ وہ اونٹنیاں کون سی تھی اور کون کون سی اونٹنیوں کے کون کون سے نام تھے؟ اور وہ دراز گوش ڈونکی حمار جسے آپ کہتے ہیں، وہ کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور ان کے کارنامے کیا تھے؟ حضرات صحابہ کرام نے وہ باتیں تک امت تک پہنچائی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اتنی بکریاں تھیں، اور ان بکریوں میں ایک بکری وہ تھی کہ جس کا دودھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیگر بکریوں کے مقابلے میں زیادہ پسند تھا، زیادہ محبوب تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ان بکریوں کے نام تک ہم کو بتائے، ان کے کلرز تک ہم کو بتائے کہ ان بکریوں کے نام یہ ہیں اور ان بکریوں کا کلر یہ ہے، اور ان بکریوں میں فلاں نام کی بکری تھی کہ جس کا دودھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان بکریوں کے اوپر ایک بکرا تھا اور بکرے کا نام کیا تھا اور اس کا کلر کیا تھا۔ صحابہ کرام نے امت کو یہ بھی بتایا ہے تاکہ کل کل 14ویں صدی میں کوئی آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 9 بکریاں تھیں، کاش ہم کو پتا چل جاتا ان کا رنگ کیا، کاش ہم کو پتا چل جاتا کہ کس کا دودھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پسند، اور کاش ہم کو پتا چل جاتا کہ ان کے نام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا رکھے۔ اوہو، صحابہ کرام یہ بتا دیتے تو اچھا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا نانا، قیامت تک کے لیے کوئی عاشق ایسا پیدا ہو کر کوئی خاص چیز میں غم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس عاشق، قیامت تک کے آنے والے اس عاشق کے دل میں جو تمنا مچلنے والی تھی، اس کا بھی مداوع کر کے اور اس کا بھی علاج کر کے دنیا سے گئے اور بتا کے گئے، تاکہ کوئی عاشق رسول مچلتا نہ رہے ساری زندگی۔ کاش ہمیں یہ پتا چل جاتا، یہ پتا چل جاتا، یہ پتا چل جاتا۔ فرمایا سب چیزیں تم معلوم کر لو۔ وہ قرض ادا کر کے گئے جس کا ادا کرنا ان پر فرض نہیں تھا۔ انہوں نے وہ قرض چکائے ہیں کہ جس کا چکانا ان پر فرض نہیں تھا۔ وہ ساری باتیں بتا کے گئے ہیں اور ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اب اگر کوئی شخص ان باتوں کو معلوم نہ کرے اور کسی شخص کو معلوم کرنے کا شوق ہی نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو دوش دے، اپنے آپ کو مورد ملامت بنائے، اپنے آپ کو مورد نشانہ بنائے اور اپنے آپ کے اوپر تانا دے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور اس امت کے علماء نے اپنے اپنے علم کو آپ تک پہنچایا اور وہ علم آپ کے دروازوں تک ہے، لیکن آپ نے اتنی زحمت نہ کی کہ کتابوں کو اٹھ کر اٹھا کر کھول کر مطالعہ کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اس باب کو پڑھ لیں۔ یہ ہمارا قصور ہے، ان کا قصور نہیں۔ انہوں نے تو ایک ایک بات بتا دی اور ایک ایک بات کتابوں میں موجود ہے۔
اور ایک ہمارا بھی عشق کا دعویٰ دیکھ لیجئے، ایک ہمارے محبت کا بھی دعویٰ دیکھ لیجئے۔ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہم بالکل بے بہرا ہیں، بالکل بے بہرا۔ کوئی انٹرسٹ ہو، کوئی شوق ہو، کوئی ذوق ہو، کوئی رغبت ہو، کوئی دھیان ہو، کوئی توجہ ہو، اوہو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے تو اتنا اہتمام کیا کہ جب میرے آقا علیہ السلام کے داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں بال سفید ہونے لگے، اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے تو میرے آقا علیہ السلام کی بال مبارک، داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے تھے اور سر مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، امت کو یہاں تک بتا کے گئے۔ آج کوئی بیٹا، ہر بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی بیٹا یہ کہے کہ میرا ابا فوت ہو گیا تھا اور میرے ابا کی داڑھی میں اتنے بال سفید تھے، ان کے سر مبارک میں، ان کے سر میں بال اتنے سفید ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کلر کا بنیان پہنا ہوا تھا اور اس کلر کی ازار پہنی ہوئی تھی، اس کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا اور اس کلر کا سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی اور اس کلر کے بستر پہ فوت ہوئے تھے اور اس کلر کا تکیہ تھا جس پر فوت ہوئے تھے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں وہ کلیم نہیں کر سکتا جو حضرات صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک باپ کو اس سے بہتر کھول کے گئے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ کی اربوں رحمتیں ہوں ان پر، اور اللہ کی کھربوں رحمتیں ہوں اور ہوتی رہے قیامت تک کی صبح کے لیے۔ ہوں تو ایک دفعہ دعا ہے نا کہ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، یہ تو ایک دفعہ دعا ہو گئی، اور یہ کہ اللہ کی ان پر رحمت ہوتی رہے قیامت تک کے لیے، یہ آپ کی طرف سے دعا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہماری دعا ہے اللہ ان پر کھربوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سب کتابوں میں موجود، اور وہ کتابیں صرف عربی میں نہیں، اب اس کے ٹرانسلیٹ ہو گئے، اردو میں دیکھ لیجئے، اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا، انگلش میں آپ کو معلوم کرنا ہے انگلش میں دیکھ لیجئے، اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا فرینچ میں معلوم کرنا ہے فرینچ میں دیکھ لیجئے، اٹالین میں معلوم کرنا ہے اٹالین میں دیکھ لیجئے، فارسی میں معلوم کرنا ہے فارسی میں دیکھ لیجئے، آپ کو رشین میں معلوم کرنا ہے رشین میں معلوم کر لیجئے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ قصور تو ہماری طرف سے، اور میں ابھی اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جتنی بڑی ہستی تھی میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زندگی کے ایک ایک کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتباع کرنے کا حکم دیا، اپنانے کا حکم دیا، اتنی ہم اس انسان کے اور اس شخص کی ہستی کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم بے خبر ہیں، اتنے زیادہ ہم بے خبر ہیں۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ ایک ایک بات جب حضرات صحابہ کرام اپنے اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، مسلمان ہونے والوں کو ایک ایک بات بتاتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، تو کافروں نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی سی بات بھی منتقل کرتے، انہیں اس پر بڑا تعجب ہوا، طعنہ دیا، ان صاحبکم لیعلمکم حتی الخراء، یہ کیسا پیغمبر ہے تمہارا، تمہیں بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک بھی سکھاتا ہے، اور تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی اولاد کو سکھاتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ طعنہ دیا، یہودیوں نے دیا، مشرکین نے دیا،
صحیح حدیثوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ان صاحبکم لیعلمکم حتی الخراء، تمہارا کیسا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان کی ہر چھوٹی چھوٹی باتیں تم ان سے سیکھتے ہو اور آگے سکھاتے ہو. قال سلمان اجل، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اجل، ہاں کیوں نہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہے اور ہمارے پیغمبر کی اقتداء کا ہم کو حکم ہے، لہٰذا ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بڑی بڑی بات کو بھی معلوم کریں گے اور اپنی اولادوں تک پہنچائیں گے، اور صرف بڑی بڑی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہم سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے. کیوں نہ سکھائیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں اور یہ پیغمبر کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی عمل میں بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں درجہ میں بہت بڑا ہوتا ہے، ثواب میں بہت بڑا ہوتا ہے. تم جسے چھوٹا کہتے ہو ہم اسے بڑا سمجھتے ہیں اور ہم اسے اپنانا اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں. کوئی مذاق تھوڑی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے ایکٹ ہیں. اور پیغمبر بھی عام پیغمبر نہیں، نبی نہیں، رسول ہے، اور رسول بھی عام رسول نہیں، اولو العزم رسول ہیں. اور اولو العزم رسول نہیں، اولو العزم رسولوں کے بھی سردار ہے. میں ایک جملہ پہلے بھی کہہ گیا ہوں اور اس سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیگر پیغمبر امتیوں کے نبی اور پیغمبر ہے، لیکن مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر دیا جو صرف امتیوں کا پیغمبر نہیں، وہ تو نبیوں کا بھی نبی اور رسولوں کا بھی رسول ہے. اللہ نے وہ نبی دیا ہے. دنیا کے دیگر نبی امتیوں کے نبی ہیں اور امتیوں کے رسول ہیں، لیکن ہمارا پیغمبر نبیوں کا بھی نبی اور رسولوں کا بھی رسول ہے. ان کے عمل چھوٹے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے خط آتا ہے. حضرت دشمن بہت زیادہ ہیں، ہم نے گھیرا ڈال دیا ہے، بہت دنوں سے دشمنوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن فتح نہیں ہو رہی، جیت نہیں رہے ہم یہ لڑائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ سارا واقعہ لکھ کر کہا حضرت مزید کمک بھیجیے، مدد بھیجیے، مزید فوری بھیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب لیٹر آیا، پڑھا اور پوچھا کتنے لوگ ان کے ساتھ بھیجے؟ کہا اتنے 1000 آدمی بھیجے. کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم نے تو بہت زیادہ بھیج دیے. ان کے بعد مزید یہ لکھتے اور بھیجیے. حضرت فرمایا کاتب ادھر آؤ، لکھنے والا ادھر آؤ. بلایا اور خط لکھوایا اور اپنے امیر المومنین سے کہا، اس جماعت کے لشکر کے جو امیر تھے ان کی خدمت میں یہ لیٹر لکھا کہ تمہیں جتنے آدمی بھیج دیے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، مزید بھیجوں گا نہیں. تم اپنے عملوں پر غور کرو، ایسا لگتا ہے کہ تم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. آج جو تمہیں فتح نہیں ہو رہی ہے نا، آج تم کہہ رہے ہو کہ بہت دنوں سے ہم نے لشکر کو گھیرا ڈال رکھا ہے لیکن فتح نہیں ہو رہی ہے. فتح اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ تمہارے پاس مدد کم ہے، بلکہ فتح اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تمہارے مجاہدین کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل چھوٹ رہا ہے. یا اللہ، ان کی نگاہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عمل اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس کے چھوٹنے کو موقوف کر رہے ہیں اس لڑائی کے نہ جیتنے پر. اندازہ لگا لیں. یہ کوئی عام انسان کا اور کوئی معمولی شخصیت کا یا کسی اللہ کے عام نبی کا عمل نہیں ہے میرے پیارے. ذہن میں بات بٹھاؤ. مجھے ایک درمیان میں ایک اور چھوٹا واقعہ یاد آیا اسی نسبت سے. چلو میں پہلے اس واقعے کو پورا کروں. فرمایا عمر میں ایک آدمی بھی زیادہ نہیں بھیجوں گا. عمر نے فرمایا امیر المومن اس لشکر کے امیر سے، امیر الجیش سے، ایک مجاہد بھی میں یہاں سے بھیجنے کا نہیں. جتنے بھیجے ہیں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. تو پھر فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے
کہ تمہارے مجاہدین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل چھوٹ رہا، تم اپنے عملوں کو درست کرو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اپنے عمل کو مطابقت بناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ لڑائی جیتے اور یہ دشمنوں پر فتح حاصل ہو تو غور کرو اپنی زندگی میں کوئی سنت چھوٹ رہی، کوئی سنت چھوٹ رہی، کوئی سنت چھوٹ رہی۔ ہمارے تو یہاں فرض چھوٹ رہے، اور ایک فرض نہیں، ہفتے کے 35 فرض چھوٹ رہے ہیں، 45 فرض چھوٹ رہے ہیں، جتنے چھوٹے، اور صرف نمازیں نہیں چھوٹ رہی اور بہت کچھ فرائض چھوٹ رہے ہیں، اور کبھی ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں آئی، دھیان نہیں آیا۔ اور میرے پیارو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک سنت چھوٹ رہی ہے، ایک سنت چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رک گئی ہے۔ تمہیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، تو سنت کو معلوم کرو کون سی چھوٹ رہی ہے اور اس پر عمل کرو۔ جب یہ لیٹر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر جیش تک پہنچتا ہے، کہا بھائی مدد تو نہیں آنے کی، انسان نہیں آنے کے، مزید لوگ نہیں آنے کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط ملا ہے۔ روتے ہوئے خط پڑھ کر سنایا، کہا حضرت عمر فاروق نے یہ لکھا ہے کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، غور کرو بھائی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے، کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ سب جمع ہو گئے، بیٹھنے لگے، بیٹھنے کے بعد کہنے لگے حضرت ایک سنت یاد آ گئی، چھوٹ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں چونکہ جلدی جلدی وضو کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، دشمنوں کے مقابلے میں جانا ہے، اس لیے جلدی جلدی میں ہم سے مسواک نہ کرنے کی سنت چھوٹ رہی ہے، مسواک نہ کرنے کی سنت۔ کاش اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کو مسواک والی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کاش۔ فرمایا مسواک کیا کرو، 70 فائدے ہیں، 70 فائدے ہیں مسواک کے، اور فرمایا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوتا ہے۔ یہ مسواک کا فائدہ۔ مسواک کیا کرو، اور اگر مسواک نہیں کرتے، ایک آدمی سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا مول صاحب مسواک ویک ہی نہیں، جدوں دا اس ملک پہ جایا مسواک ویک ہی نہیں۔ میں آکھا بڑا چنگا کیتا، بڑی بڑی گل کیتی تو، 5 وقت کی نماز میں تو دور کی بات ہے، ویک ہی نہیں۔ میں آکھا ارے بھائی ایک سوال پوچھتا ہوں، کہا پوچھو۔ میں نے کہا صبح اٹھتے ہو تو ٹوتھ برش کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کم از کم ٹوتھ برش کرتے وقت اتنی نیت کر لو، اے اللہ میرے پاس لکڑی کی مسواک تو ہے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانت صاف کیا کرتے تھے، اے اللہ میں اس ٹوتھ برش سے دانت صاف کر لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ابتدا میں فرمایا تمہیں ٹوتھ برش کرنے پر اللہ مسواک کا ثواب نصیب فرما دے گے۔ کبھی نیت تو درست کر لو، کم از کم دن رات کے 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ تو ٹوتھ برش کرتے ہو، اسی وقت نیت کر لو کہ بھائی میں لکڑی کی مسواک نہیں، میں ٹوتھ برش سے میں مسواک کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا کر رہا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب مجھے دے دے۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی سنت کے طریقے پر لکھا کر تمہارے نامہ اعمال میں اور تمہارے میزان عمل میں تولا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو تو پتا چلا واقعی جلدی میں ہے، انہوں نے کہا یہ سنت چھوٹ رہی ہے، اجتماعی سنتوں میں یہ سنت چھوٹ رہی۔ وہ درخت قریب تھے، درخت پہ چڑھ گئے اور ٹہنیاں توڑنی شروع کی اور اس کی مسواک بنانی شروع کی اور نماز میں مسواک کرنی شروع کی۔ جب دشمنوں نے دیکھا تو اللہ نے ان کے قلوب میں رعب ڈال دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ رعب نکال دے مسلمان بے حیثیت۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم۔
اللہ فرماتے دیکھو فلاں فلاں کام مت کرنا ورنہ میں تمہاری ہوا نکال دوں گا، تمہارا رعب نکال دوں گا دشمن کے قلوب سے، ہوا نکل جائے گی، تمہاری روح نکل جائے گی، تم پھس پھسے ہو جاؤ گے۔ ایک زندہ شیر بے شک بیمار ہو، تندرست سے تندرست آدمی بھی اس کے قریب جانے سے ڈرتا ہے، اور ایک وہ شیر جس کے اندر سے روح نکال دیا ہو، ایک بچہ بھی اس کے منہ میں انگل دے دیتا ہے۔ اللہ رعب ڈال دے تو پھر کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، اور اللہ رعب نکال لے، ہوا نکال لے تو پھر ساری دنیا کے لیے آپ بطور چاول کے اور بطور لقمہ کے اور بطور نوالا کے بن جاتے ہو۔ جب انہوں نے دیکھا مسواک شروع کی، دشمنوں نے دیکھا، اللہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کے قلب میں رعب ڈال دیا۔ جب انہوں نے دیکھا، امیر لشکر کو کہا آ جاؤ مسلمان کچھ تو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، آ جاؤ دیکھو۔ سب نے دیکھا اوپر سے قلعہ سے، اوہو، امیر لشکر کے دل میں بھی رعب اور دوسرے کے دلوں میں بھی رعب بیٹھ گیا، ڈر گئے۔ کہا جلدی بلایا، کہا جاؤ تم جاؤ اور امیر لشکر اور امیر جیش سے جا کر کہو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہیں، آ جاؤ بھائی، ہم نہیں لڑیں گے، ہم سرنڈر ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس سنت کی برکت سے ان کے قلوب میں یہ رعب ڈالا کہ وہ لڑائی جو ہزاروں فوجی تھے جس کے ہونے سے لڑائی نہیں جیتی جا سکتی تھی، اس سنت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لڑائی کو جیتوا دیا۔ کس کا عمل تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ہر عمل شاید دیکھنے والے کی نگاہ میں تھوڑا ہو، چھوٹا ہو، لیکن خدا کی قسم اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اور بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ترین مخلوق، اللہ کی محبوب ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس لیے دوستو بات بہت دور نکل گئی، اور میں وہ واقعہ سنا دوں، 2 منٹ ہے میرے پاس۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کچھ کرامت دکھائی، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں جلدی سناتا ہوں۔ انہوں نے کچھ کرامت دکھائی، کرامت یوں دکھائی کہ پوری اجمیر کی گلیاں، درخت تھے، دیواریں تھیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اجمیر کی گلیاں اور درخت کے پتوں سے ذکر کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے بس اتنا ہی کیا؟ یا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے؟ فرمایا ارے تم نے تو صرف ذکر کیا اور درخت کے پتے ذکر کرنے لگ گئے اور گھروں کی دیواروں کی دیواریں اور کھڑکیاں ذکر کرنے لگ گئے۔ فرمایا اس فقیر کا بھی، سنو اگلا جملہ، فرمایا اس فقیر کا بھی اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہے کہ اگر فقیر ہاتھ اٹھا کر اجمیر کے قبرستان کے مردوں کے لیے دعا کریں، اللہ اجمیر کے قبرستان کے مردوں کو بھی زندہ کر دے۔ اجمیر کی اس فقیر کا اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ اس فقیر کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ اگر یہ فقیر نے ہاتھ اٹھا دی کہ اللہ اجمیر کے قبرستان کے مردوں کو زندہ کر، اللہ اس فقیر کی دعا کی لاج رکھ کر قبرستان میں مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ لیکن اگلا جملہ سن، اور یاد آ گیا مجھے، یہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ فرمایا اگلا جملہ سن، فرمایا ہاں سنا، فرمایا تو نے جو ذکر کر کے درخت کے پتے سے ذکر کی آواز سنا دی، درخت کی ٹہنیوں سے ذکر کی آواز سنا دی، درخت کے تنے سے ذکر کی آواز سنا دی، گھروں کے در و دیوار سے تم نے اللہ کی آواز سنا دی، کھڑکیوں سے تم نے اللہ کی آواز سنا دی، اور فقیر کا زندہ کر دینا مردوں کو، اس کو ایک کونے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرا انسان جو وضو کرتا ہے اور وضو کرتے وقت وضو کے درمیان مسواک کرتا ہے، فرمایا ہم دونوں کی کرامتوں سے اس کا یہ عمل بہتر ہے، اس کا یہ عمل بڑا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں نے کرامت دکھائی ہے اور اس نے سنت پر عمل کیا ہے۔ ہزاروں کرامتیں ایک سنت پر قربان ہو جائیں۔ میرے پیارو،
جو بڑے تھے نا ہمارے، ان کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کی یہ قدر تھی، اور آج سب کچھ کتابوں میں موجود، سب کچھ کتابوں میں موجود، لیکن چونکہ رشتہ نہیں، تعلق نہیں، محبت نہیں، دعوی عشق بہت ہے، عشق کا دعویٰ بہت ہے، لیکن چونکہ حقیقی عشق نہیں، حقیقی محبت نہیں، حقیقی تعلق نہیں، اس لیے کتابوں میں ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل ناواقف ہے، بالکل ناواقف۔ ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، اور اگر یہ معلوم 4 بیٹیاں تو 4 بیٹیوں کے شوہر اور ان کے بچوں تک، صرف ادھر تک یہ نہیں معلوم۔ اور ایک بات اور آگے کر دوں، اور اسی پر اپنی بات کو بند کرتے ہوئے دعوت فکر دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مجھے یہ بتا دو، اس پورے مجمع میں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جمعۃ المبارک کا وقت ہے، اذان بالکل قریب ہے، یہ کہہ کر میں آپ کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگوں کی غلطی بتاؤں تو میرا ٹھڈ اپنا ننگا ہوندا ہے۔ ایک ایدے مرید نے ایک کیڑی مسجد جان دینے جی، مسجد خضرہ جان دینے، مولوی بلال دے نمازی نے، تو مولوی بلال نے یہ بھی نہیں سکھایا۔ آپ کی حقارت میرا ٹھڈ ننگا کرنا ہے، لیکن جوڑنا تو ہے نا۔ صرف جمعہ کے آخری 10 منٹ 15 منٹ last.com آ کر بات سننے سے اور ہو جانے سے آپ کو سارے مسائل آسانی سے معلوم نہیں ہو سکتے، جب تک کہ آپ لگاتار آتے نہ رہیں اور جب تک ہماری باتوں پر عمل نہ کریں۔ مجھے ایک بات بتا دو، اور اس پر میں دعوت فکر دیتے ہوئے آپ کی بات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کتنی پشتوں تک نام یاد رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کتنی پشتوں تک، اوپر تک، دادا پردادا، اس سے آگے ان کے والد، اس سے آگے ان کے والد، کتنی پشتوں تک نام کا یاد رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، فرض ہے اور فرض ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو اس فرض سے واقفیت رکھتے ہیں؟ اتنے ہزاروں کے مجمع میں، اوپر میں 1000 ہے، نیچے 1000 ہوں گے، 2 2,500 ہزار کے مجمع میں اگر 2 5 10 آدمی کھڑے ہو گئے تو کیا کمال ہو گیا؟ کخ نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ہر بندہ کھڑا ہو جاتا، اور ہر بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہاں مولوی صاحب، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اتنے پشتوں تک نام کا یاد رکھنا فرض ہے، اور ہر بندہ پڑھ کے سنا دیتا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف سے لے کر جہاں تک یاد رکھنا ضروری تھا سنا دیتا۔ لیکن افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے اس مسلمان پر جو یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں جتنی معلومات حاصل کرنی ہے اس سے غافل ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ہوش نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کو تعلق نصیب فرمائے، اللہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس سے اور ان کے تمام دوستوں سے اور ان کے تمام متعلقین سے، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، داماد ہوں، سسرال ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب ہوں، صحابیات ہوں، گھر والے ہوں، در والے ہوں، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوں، اصحاب سے تعلق رکھتے ہوں، مرد و عورتوں ہوں، نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جن جن چیزوں کی نسبت ہے، چاہے وہ انسان ہو کہ جانور ہو، چاہے وہ ڈاچی ہو کہ گھوڑے ہوں، چاہے وہ ڈونکی ہو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کی بکریاں ہوں، چاہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دودھ پلانے والیاں ہوں، یا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جن کا دودھ پیا ہو وہ ہوں، ان کے بارے میں اللہ ہمیں معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہم نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے سیٹرڈے کے دن نوجوان بچوں کے لیے یہاں سلپ اوور رکھا ہے۔ وہ نوجوان، وہ بچے جو دین کے بارے میں موٹی موٹی باتیں معلوم حاصل کرنا چاہتے ہیں،
ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے، وہ آئیں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے، معلومات حاصل کریں گے، کویسچن آنسر ہوگا، کھانا ہوگا، رات ادھر سوئیں گے، اور دوسرے دن پھر چاہے صبح 10 بجے یا پھر 12 بجے یا 1 بجے ظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے جائیں گے۔ جو حضرات اپنے اور سارا پروگرام انگلش میں ہوگا، جو حضرات بھی اپنے بچے کو اس مسجد میں 1 رات کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے اپنے بچے کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جاتے ہوئے باہر میں ایک پڑا ہوا ہے فارم پڑا ہوا ہے، اس فارم کو فل کر کے واپس منتظمین تک پہنچا دیں تاکہ ان بچوں کے رہنے کا بھی انتظام کیا جا سکے، کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جا سکے۔ اور کل کو، آج رات کو تو مغرب کی نماز کے بعد سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اردو میں گفتگو ہوگی، اور کل کو 7:30 بجے عصر کی نماز کے بعد سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے انگلش میں گفتگو ہوگی۔ ہر 2 پروگرام میں آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ آج مغرب کے بعد بھی آ سکتے ہیں اردو کے لیے، اور کل عصر کی نماز کے بعد 7:30 بجے انگلش پروگرام ہوگا، اس میں بھی شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی عشق، قلبی تعلق جو جنون کی حد تک ہو، اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ بس ہو گیا۔ وسیم صاحب اتنے